کرتا ہے، عزیز عزیز پر ظلم کرتا ہے، کبھی دوست دوست پر ظلم کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، اور جب ظلم ہوتا ہے تو دنیا میں برائیاں جنم لیتی ہیں، اور جب انصاف ہوتا ہے تو دنیا میں اچھائیاں پھیلتی ہیں۔ مذہب کا مشن یہ ہے کہ دنیا سے ظلم کو کم کرے اور انصاف کو پھیلائے، تاکہ دنیا میں برائیاں گھٹیں، پریشانیاں اور تکلیفیں گھٹیں، انسانوں کے دکھ درد اور غم گھٹیں، اور دنیا میں خوشحالی، پراسپیرٹی، آرام، چین، پیس، سکون پھیلے۔ یہ مذہب کا مشن ہے۔ اسی لیے مذہب ظلم کے سخت خلاف ہے، اور مذہب ظلم کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ دو طاقتیں ہیں جو ہمیشہ سے دنیا میں لڑتی آئی ہیں۔ ایک کا نام ہے انصاف اور ایک کا نام ہے ناانصافی۔ یہ دو طاقتیں نہیں ہیں بلکہ دو کیریکٹر ہیں، ان کے نام بدل جاتے ہیں لیکن یہ دو کیریکٹر ہیں۔ جس وقت سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج کی ڈیٹ تک یہ دو کیریکٹر آپس میں یکساں لڑے جا رہے ہیں۔ کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو کیریکٹر جو ہیں یہ آپس میں لڑ نہ رہے ہوں۔ اب حالات کے بدلنے سے، علاقوں کے بدلنے سے، جگہوں کے بدلنے سے ان کے نام بدل جاتے ہیں۔ کہیں یہ ظلم و عدل کہلاتے ہیں، کہیں یہ ایمان و کفر کہلاتے ہیں، کہیں یہ حق و باطل کہلاتے ہیں، کہیں یہ سچ و جھوٹ کہلاتے ہیں، کہیں یہ نور و ظلمت کہلاتے ہیں، کہیں یہ نیکی و بدی کہلاتے ہیں، کہیں یہ خیر و شر کہلاتے ہیں، کہیں یہ حسین و یزید کہلاتے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ یہ دو کیریکٹر ہیں اور یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں یہ دو طاقتیں ٹکرا رہی ہیں، کل بھی دنیا میں یہ دو طاقتیں ٹکرا رہی تھیں۔ ان کا ٹکراؤ ہمیشہ جاری ہے، اور مذہب کا مشن یہ ہے کہ وہ انسان کو خیر کی طرف لے جائے اور شر سے بچائے، انسان کو نیکی کی طرف لے جائے اور برائی سے بچائے، انسان کو روشنی کی طرف لے جائے اور اندھیرے سے بچائے۔ یہ مذہب کا مشن ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ کیا کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے۔ یہ الہی مشن ہے، یہ الہی مشن ہے کہ انسانیت کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لایا جائے۔ یہ قرآن بول رہا ہے، یہ اور کوئی نہیں بول رہا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے ہیں، اور وہ ان کو ظلمتوں سے اور اندھیروں سے نکال کے نور میں پہنچاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو حق و صداقت کی باتوں سے انکار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی، ان کے رہنما
ان کے لیڈر طاغوت ہیں، شیطان ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ معلومہ الہی مشن ہے انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے علم کی روشنی میں لانا، اور طاغوتی مشن ہے انسانیت کو علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیرے میں لے جانا۔ ہمیشہ مجرم اندھیرا پسند کرتا ہے، ہمیشہ انصاف پسند روشنی پسند کرتا ہے۔ آپ کو کوئی اچھا کام انجام دینا ہے تو آپ چاہتے ہیں روشنی ہو، مجمع ہو، لوگ ہوں، تاکہ سب کے سامنے آپ اس نیک کام کو انجام دیں۔ لیکن جس کو کسی کی جیب کاٹنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کو لوٹ لینا ہے، اگر آپ تیز روشنی لگا دیجیے گا تو بگڑ جائے گا، اس لیے کہ پہچان لیے جائیں گے، پہچان لیے جائیں گے۔ لہذا اس کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اندھیرا ہو، سناٹا ہو، لوگ نہ ہوں، جب ہم اپنا کام انجام دے کے چلے جائیں، تاکہ کوئی گواہ بھی میسر نہ آ سکے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نے یہ دو کیریکٹر اور دو مشن صاف صاف بتائے ہیں کہ الہی مشن ہے انسانیت کو اندھیروں سے روشنی میں لانا، اور طاغوتی مشن ہے، شیطانی مشن ہے، ایول اسپرٹس کا کام ہے انسانیت کو روشنی سے اندھیرے میں لے جانا۔ علم روشنی ہے، حق روشنی ہے، ایمان روشنی ہے، سچائی روشنی ہے، کسی کی مدد کرنا روشنی ہے، کسی کو سہارا دینا روشنی ہے، کسی گرتے ہوئے کو سنبھال لینا روشنی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا روشنی ہے، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا روشنی ہے، کسی بیمار کی دوا لا دینا روشنی ہے، کسی بیوہ کا حق کھا جانا اندھیرا ہے، کسی یتیم پر ظلم کرنا اندھیرا ہے، کسی بے سہارا کی پراپرٹی ہڑپ کر لینا اندھیرا ہے، کسی کا حصہ چھین لینا اندھیرا ہے۔ یہ طاغوتی مشن۔ تو اللہ نے اپنے مشن کے واسطے 1,24,000 بھیجے، طاغوت نے اپنے مشن کے واسطے ہمیشہ کام کیا۔ اب کبھی کبھی بچوں کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، 1,24,000 تو نبی آئے صاحب، اور امام آئے، ولی آئے، کتابیں آئیں، زبردست ہدایت کا مشن چلتا رہا، دین آئے، اور اس کے بعد بھی انسان وہیں کا وہیں ہے، برائیاں تنی کھڑی ہیں، اچھائیاں سر جھکائے بیٹھی ہیں، ظلم دنیا میں اپنا پرچم لہرا رہا ہے، اور انصاف کے پرچم جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا بھائی؟ اتنا ہونے کے بعد بھی الہی مشن کیا پورا نہیں ہوا؟ تو عزیزان گرامی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی تھنکنگ کو ذرا سا تبدیل کیجئے۔ الہی مشن ہے کنسٹرکشن، شیطانی مشن ہے ڈسٹرکشن۔ دیکھیے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اس فلسفے کو بچے سوچے، اس لیے کہ بچوں کے دماغ میں یہ خیال زیادہ آتا ہے۔
الہی مشن ہے کنسٹرکشن، اور طاغوتی مشن ہے، شیطانی مشن ہے ڈسٹرکشن۔ الہی مشن ہے کسی کو بنانا، طاغوتی مشن ہے، شیطانی مشن ہے کسی چیز کو بگاڑنا۔ مان لیجئے کہ یہ میرے سامنے ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں جو میری تصویر لے رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی ایسی ایک فیکٹری ڈالوں جس میں یہ کیمرہ بنے، تو یہ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے۔ اس کے لیے قانونی معاملات بھی ہیں، اس کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہے جو اس کی مینوفیکچرنگ کے ایکسپرٹ ہوں، پھر مختلف ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے پرمیشن لینا پڑے گی، وہاں سے پھر کون سی جگہ مناسب ہے، کون سا شہر مناسب ہے، کہاں پر زمین لیں گے، کہاں پر فیکٹری بنائیں گے، ہر جگہ سینکڑوں قانون ہیں، سینکڑوں قاعدے ہیں۔ آپ کنسٹرکشن کرنے جائیے تو اس کے قاعدے ہیں، کارپوریشن سے پرمیشن لیجئے، آپ کوئی چیز فیکٹری ڈالنے جائیے تو اس کے قانون ہیں، لیبر لاز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ کافی پیسہ، کافی وقت، کافی انرجی، سب کچھ خرچ کرنے کے بعد کہیں میں اس قابل ہوں گا کہ اس کی فیکٹری ڈالوں، اور اس کے بعد پھر آخر میں بہت محنتوں کے بعد، بڑی مشقت کے بعد، بہت پیسہ خرچ کرنے کے بعد، بہت دفتروں کے چکر لگانے کے بعد، بہت دوڑنے دھوپنے کے بعد میں اس قابل ہوں گا کہ میری کمپنی کا پہلا ویڈیو کیمرہ جو ہے وہ نکل کے مارکیٹ میں آئے۔ یہ ایک بڑا لمبا کھیل ہے، آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں بولتے، یہ کہ میں کوئی مینوفیکچرر نہیں ہوں کسی چیز کا۔ یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو اس لائن کے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کتنی مشکل چیز ہے یہ ہے کنسٹرکشن۔ اس کے اندر سینکڑوں آدمی ہائر کرنا پڑیں گے، یہ انجینئر ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ سیلس مینیجر ہے، اور یہ فلاں، ایک مصیبت، ایک آفت ہے، ایسے بھی کچھ کا پورا انفراسٹرکچر تیار کرنا پڑے گا جب جا کے سب کام ہوگا۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے کنسٹرکشن۔ اور ڈسٹرکشن کیا ہے؟ آپ اس کیمرے کو لے کے ضرور زور سے یہاں پٹا دیجئے پتھر کی زمین پر، پتھر کی زمین جو نیچے ہے، آپ اوپر سے کھڑے ہو کے برانڈے سے اس کیمرے کو ذرا ہاتھ سے زور سے مار دیجئے زمین پر، وہ لینس وینس اس کا سارا سب ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو گیا ان کا، اب اس کی مرمت بھی نہیں ہو سکتی، آپ نیا لیجئے، ختم ہو گیا ڈسٹرکشن۔ تو ڈسٹرکشن کے لیے نہ پرمیشن کی ضرورت ہے، نہ کوئی لیبر لا ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کسی سرمایہ کی ضرورت ہے، نہ کسی پیسے کی ضرورت ہے، نہ بینک میں کسی سیکورٹی جمع کرنے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس کیمرہ لے کے پٹک دیا۔ الہی مشن ہے کنسٹرکشن۔ نبی بھیجو، دین بھیجو، کتابیں بھیجو، رہبر بھیجو۔ شیطانی مشن ہے ڈسٹریکشن، انسان کو لے کے جہالت کی زمین پر پٹک دو، بس ختم ہو گیا سفر۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ دماغ میں کسی کے نہ آئے کہ الہی مشن جو ہے وہ تو سلو چل رہا ہے اور شیطانی مشن بہت فاسٹ ہے۔ نہیں، وہ ہے کچھ بھی نہیں، محض بربادی ہے، محض ڈسٹرکشن ہے، محض تباہی ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ ہمیشہ سے ظلم کے خلاف رہا، اور مذہب نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ میں نے اس سال یہ سبجیکٹ اس لیے لیا ہے کہ میں وہاں تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس منبر سے، میں وہاں تک اپنے دوستوں کو، مجلس سننے والوں کو اسلام کا یہ پیغام پہنچاؤں کہ اسلام ظلم کا نام نہیں ہے،
اسلام ناانصافی کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کو ستانے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کو رلا دینے کا نام نہیں۔ اس لیے کہ کچھ اسلام دشمنوں کے پروپیگنڈے میں اور کچھ اسلام کے نام پر لوگوں کی مطلب پرستی نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، اور آج ساری دنیا میں مسلمان کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ کوئی اس کو ٹیررسٹ کہتا ہے، کوئی اس کو ظالم کہتا ہے، کسی کے خیال میں یہ کو ایگزسٹنس کا قائل نہیں ہے اور بقائے باہمی مل جل کے رہنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ کسی کے خیال میں مسلمان بڑے ریجڈ اور بڑے کٹر ہیں کہ جو ذرا سی بھی کمپرومائز کے لیے کسی کے ساتھ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اسلام کی خدمت اتنا کہہ کے پوری نہیں ہو جاتی کہ ہم کہیں یہ دشمن اسلام ہیں، ان کو بکنے دو۔ اسلام ریزننگ کا مذہب ہے، اسلام دلیل کا مذہب ہے، اسلام عقل کا مذہب ہے، اسلام علم کا مذہب ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اسلام کو بدنام ہوتے دیکھتے رہیں اور چپ بیٹھے رہیں؟ لہذا ہم قرآن کی روشنی میں، سیرت سرور کائنات پرافٹ آف اسلام کی زندگی کی روشنی میں اور ان کے اہل بیت پاک کے تعلیمات کی روشنی میں ریئل اسلام اس دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں اپنے آڈینس سے، چاہے وہ آڈینس ہوں جو یہاں بیٹھ کے میری مجلس سن رہے ہیں بمبئی میں، یا میرے وہ آڈینس ہوں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے میری مجلس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ کے دل میں انسانیت، اسلام کی دوستی ہے اور آپ کی سمجھ میں میری باتیں آتی ہیں تو آپ ان کو سن کے خالی مطمئن ہی نہ ہو جائیے، بلکہ آپ اپنے پڑوسیوں تک اس بات کو کنوے کیجیے، اس کو پہنچائیے، وہ آواز دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ دیکھیے، پڑوسیوں کے درمیان اگر دشمنیاں ہوتی ہیں تو محلے میں زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے، گھر کے اندر اگر عزیزوں میں مخالفت ہوتی ہے تو گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، ایک بھائی کی بیوی دوسرے بھائی سے نہیں بات کرتی، ساس بہو سے نہیں بولتی، بہو ساس سے نہیں بولتی، تو وہ گھر جہنم کا نمونہ ہوتا ہے، جنت کا نمونہ نہیں ہوتا۔ ہر وقت ٹینشن، ہر وقت الجھن، ہر وقت غصہ۔ پڑوسیوں میں بھی یہی حال ہے کہ سامنے کا پڑوسی ہم سے لڑا بیٹھا ہے، ہم اس سے لڑے بیٹھے، ادھر سے دیوار کا جھگڑا ہے، ادھر دروازے کا جھگڑا ہے، ادھر ان سے بچوں پہ جھگڑا ہو گیا، ادھر ان سے فلاں معاملے پر لڑائی ہو گئی، تو محلے میں رہنا اجیرن ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نفرت کے بیج بو کے آپ محبت کے پھل نہیں توڑ سکتے۔ آپ کو اگر محبت کے پھل توڑنا ہے تو آپ محبت ہی کے بیج بوئیے، اور جب آپ محبت کے بیج بوئیے گا تو محبت کے پھل توڑیے۔ میرے دوستوں، اسلام ایک مظلوم مذہب ہے اور مظلوم کی مدد کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔
مظلوم خالی آدمی ہی نہیں ہوتے ہیں، خالی آدمی ہی مظلوم نہیں ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا دین جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ مظلوم ہے، اس لیے کہ اس کی جو سچی تصویر تھی اس کو بادشاہت نے، سیاست نے، مصلحت پرستی نے بگاڑ کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور مشکل یہ ہے کہ اس کے خلاف کسی کارنر سے آواز بھی نہیں اٹھ رہی ہے، اس کے خلاف کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے۔ کبھی دشمن قرآن پر الزام لگاتا ہے، جواب ندارت، کبھی اسلامی کیریکٹر پر الزام لگاتا ہے، جواب ندارت۔ ساری دنیا سے اعتراضات کی بوچھار ہو رہی ہے، جواب ندارت۔ الحمدللہ ہم جن کے ماننے والے ہیں حسین ابن علی، وہ بغیر تعداد کی پرواہ کیے ہوئے جب اسلام کا برا وقت پڑا تو نکلے، اور حسین کے نکلنے نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے، طاقت کی نہیں ہوتی۔ طاقت تو یزید کے ساتھ تھی، حق حسین کے ساتھ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حق کے نمائندے 72 تھے، طاقت کی سپورٹ میں ساری دنیا تھی، لیکن جب کربلا میں ایک دوپہر میں حق اور طاقت ٹکرائی تو طاقت کے چیثڑے اڑ گئے اور حق کا بول بالا ہوا۔ عزیزان گرامی، دنیا کی لڑائیوں میں زیادہ تر لڑائیاں ایسی ہیں، سب کی بات میں نہیں کرتا، زیادہ تر لڑائیاں ایسی ہیں جن میں طاقت اور طاقت ٹکراتی ہے۔ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو کم طاقتور ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ لیکن زیادہ طاقتور جیت کے بہت دن اپنی جیت کا پرچم لہرا نہیں پاتا، اور کم طاقتور ہار کے بہت دنوں خاک پر پڑا نہیں رہتا، بلکہ تھوڑے دنوں بعد دونوں پھر قدم ملا کے چلنے لگتے ہیں۔ یہ ہے جنگوں کی ہسٹری۔ میں جہاد کی بات نہیں کرتا جو پیغمبروں اماموں نے کیے، میں لڑائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے جنگوں کی ہسٹری۔ ہماری یادداشت کی سب سے بڑی جنگ، اور ہمارے ایج گروپ کے لوگوں کی یادداشت کی سیکنڈ گریٹ وار تھی دنیا کی، جس کے اندر طاقت سے طاقت ٹکرائی تھی۔ ایک طرف برطانیہ اور اس کے ساتھی تھے، ایک طرف جرمنی اور اس کے الائنس کے لوگ تھے۔ کئی برس دنیا میں لڑائی رہی، کئی لاکھ آدمیوں کا بھیٹ لیا اس لڑائی نے، گریٹ وار کہلائی تاریخ میں۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ ختم ہو گئی تو دھیرے دھیرے کر کے اس کے اثرات بھی ختم ہو گئے، اور آج نہ جیتنے والے کو یاد ہے کہ وہ جیتا تھا، اور نہ ہارنے والے کو یاد ہے کہ وہ ہارا تھا۔ میں نام حسین کے صدقے میں برطانیہ میں بھی مجلسیں پڑھتا ہوں، جرمنی میں بھی۔ جرمنی والوں کو یہ اب یاد نہیں رہا کہ وہ ہارے تھے، برطانیہ والوں کو اب یہ یاد نہیں رہا کہ وہ جیتے تھے۔ ان کا غرور فتح بھی ختم ہو چکا ہے، ان کا شرمندگی شکست بھی ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ یہ طاقت و طاقت کا ٹکراؤ تھا،
لیکن کربلا کی لڑائی جو آج سے 1400 برس پہلے حق اور طاقت کا مقابلہ ہوا تھا، اس کے اندر جو 1400 برس پہلے گرا تھا ابھی تک خاک سے اٹھا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی کے در کا فیض ہے، اور یہ اسلام کو دین ہے نبی کے نواسے کی کہ آپ ان کے نام پر حقانیت اسلام اور مذہب کی سچائی کی تصویر آج بھی پیش کرتے ہیں۔ لہذا میرا مقصد یہی ہے کہ میں ان مجالس میں اسلام کی وہ صحیح تصویر پیش کروں جو ظلم سے نفرت کی تصویر ہے، اور قرآن مجید نے ظلم کو کس طریقے سے کنڈم کیا ہے، رسول کے کیریکٹر نے ظلم کو کس طریقے سے برا کہا ہے، اور اماموں کی سیرت نے ظلم سے کس طرح نفرت کا اظہار کیا ہے، یہ بات ہمارے بچوں تک بھی پہنچے، اور اگر دنیا میں ہمارے دوسرے نان مسلم دوستوں تک بھی پہنچ جائے تو اچھا ہے کہ وہ اسلام کے تعلق سے اپنا تصور بدلیں۔ انہوں نے جس چیز کو اسلام سمجھ رکھا ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کے نام پر پیش کیے جانے والے کچھ غیر اسلامی کیریکٹرز ہیں، جو بادشاہوں کے کیریکٹر ہیں، دولت مندوں کے کیریکٹر ہیں، طاقتوروں کے کیریکٹر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سے جن کیریکٹرز کا تعلق ہے وہ محرم کی مجلسوں میں پیش ہوتے ہیں، اور اسی لیے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں لڑائی لڑی۔ دیکھیے، جب جان دے نہیں ٹھہرا، آپ کبھی سوچئے اس بات کو کہ جب جان دے نہیں ٹھہرا تو خاموشی سے جان دے دی جائے، کیا بات ہے؟ نہ، اگر خاموشی سے جان دے دی جائے گی تو آواز ساری دنیا تک پہنچے گی نہیں۔ اگر خاموشی سے جان دے دی جائے گی تو دنیا کا ہر انسان پلٹ کے دیکھے گا نہیں۔ باقاعدہ لڑائی ہوگی، دن بھر لڑائی ہوگی، بچے جوان اور بوڑھے سب لڑیں گے، اور بڑی شان سے لڑیں گے، اور جب لڑائی ختم ہو جائے گی تو اس لڑائی کی پبلسٹی کا بھی انتظام کیا جائے گا۔
نقطے کو ذہن میں رکھیے گا کہ جوان آ جاتے، نوجوان آ جاتے، بزرگ آ جاتے، صبح سے شام تک لڑائی ہوتی، ارباب حق شہید ہو جاتے، بیویاں جہاں رہتی تھیں وہیں رہتی مدینے میں، سیدانیاں جہاں رہتی تھیں وہیں رہتی، ان کو نہ لاتے حسین، لیکن اگر ان کو نہ لاتے تو ظالم تاریخ کربلا کے واقعے کے اوپر ایسی گرد ڈال دیتی کہ دنیا سمجھ ہی نہ پاتی کہ کیا ہوا۔ کربلا کا واقعہ تو ہوگا 10ویں محرم کو، لیکن اس کے بعد سیدانیہ اور سید سجاد اس کی پبلسٹی کریں گے کوفے میں اور شام میں اور راستے بھر، تاکہ بچے بچے کے کان میں پہنچ جائے کہ کیا ہوا۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ صبح قیامت تک کے واسطے یہ واقعہ انسانی زندگی کے اندر اس طرح رچ بس جائے گا اور اس طرح شامل ہو جائے گا کہ انسان اس کو بھولا نہ پائے گا۔ عزیزوں، آپ اس مسئلے کو کبھی سوچئے کہ خدا کی قسم میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ جو میں اپنے خیالات کا آپ کے سامنے اظہار کر سکوں، میرے پاس لینگویج نہیں ہے جو میں پیش کر سکوں۔ حسین نے خالی کربلا کی لڑائی نہیں جیتی ہے، صبح قیامت تک انسانی دماغ جیتے ہیں۔ یہ شہادت کے 1400 برس کے بعد جو آج پہلی رات اتنا مجمع ہے، یہ اگر حسین نے دماغوں پر حکومت نہیں پائی ہے تو کیوں ہے؟ حسین نے فکر و نظر جیتی ہے، حسین نے خیالات جیتے ہیں، حسین نے ذہن جیتے ہیں، حسین نے سوچنے سمجھنے کے دھارے بدلے ہیں، اور ایسے بدلے ہیں کہ دنیا تبدیل ہوتی رہے، نہ تبدیل ہو تو ذکر حسین نہ تبدیل۔ تو اب کربلا کا واقعہ 1400 برس سے اس موجے مارتے ہوئے سمندر میں، جس میں بڑی بڑی دین و ایمان کی کشتیاں غرق ہو جاتی ہیں، ایک لائٹ ہاؤس بنا ہوا ہے۔ پہچانیے، اس ضلالت و طغیانی کے سمندر میں جہاں بڑے بڑے ایمانوں کی کشتیاں ڈوب جائیں، حسین کی شہادت کا واقعہ لائٹ ہاؤس کا کام دے رہا ہے، جو رہنمائی کر رہا ہے کہ دیکھو ملوکیت و سلطنت کی طرف نہ جانا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اور آج پھر وقت آ گیا ہے، میں پھر اپیل کرتا ہوں اپنے آڈینس سے اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ان سب سے کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس دنیا کو کھل کے یہ سمجھائیے، ہندوستان میں ہندوؤں کو سمجھائیے، یورپ میں کرسچنس کو سمجھائیے، امریکہ میں کرسچنس اور جیوز کو سمجھائیے، دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہاں کے نان مسلمز کو سمجھائیے کہ اسلام پر کمنٹ کرنے سے پہلے یہ طے کر لو کہ تمہیں اسلام کے متعلق سب کچھ معلوم ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ کسی کو اگر کسی سے دشمنی ہے اور بے دلیل کے برا کہنا ہے
تو اس کی تو کوئی علاج ہی اس کا نہیں ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سنجیدہ اور سمجھدار آدمی کسی کو برا کہتا ہے تو وہ سوچ لیتا ہے کہ وہ اس کے متعلق جانتا بھی ہے کہ نہیں، اس نے پوری تحقیق کر لی ہے کہ نہیں، وہ اچھی طرح واقف ہے کہ نہیں۔ تو اگر بھائی ایسے ہی کسی کا مشن ہے کہ ہم اسلام کو برائی کہیں گے، تو ایسے آدمی کا تو دنیا میں کوئی علاج کسی کے پاس نہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے، اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں جانتے ہیں، تو برائے مہربانی پہلے یہ تحقیق کر لیجئے کہ آپ اسلام کو پوری طرح پہچانتے ہیں، اور آپ کی نالج میں ہے یہ بات کہ اسلام دو ہیں۔ کمنٹ کرنے سے پہلے مسلمانوں کو برا کہنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ اسلام دو ہیں۔ ایک وہ اسلام ہے جس کی لیڈرشپ حکومت کے ہاتھ میں تھی، اور ایک وہ اسلام ہے جس کی لیڈرشپ امامت کے ہاتھ میں تھی۔ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے 50 برس کے اندر اندر یہ دونوں اسلام 10ویں محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی زمین پر ٹکرائے تھے۔ یہ محرم جو منایا جاتا ہے، یہ عزاداری جو ہوتی ہے، یہ کالے کپڑے جو پہنے جاتے ہیں، یہ سینہ زنی و ماتم جو ہوتا ہے، یہ علم جو اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ سبیلیں جو لگائی جاتی ہیں، ان سب کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان سب کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ان سب کے پیچھے ایک ہسٹری ہے جو کام کر رہی ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے سن 61 ہجری میں اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے محرم کی 10ویں تاریخ عراق میں ایک جگہ کربلا ہے، اب شہر ہے، اس زمانے میں میدان تھا، شہر نہیں تھا۔ اس میدان میں دونوں اسلام ٹکرائے تھے۔ ایک اسلام کی قیادت یزید کر رہا تھا، جو بادشاہ تھا۔ دوسرے اسلام کی قیادت حسین کر رہے تھے، جو رسول اسلام کے نواسے تھے اور امام تھے، مذہبی رہبر تھے۔ یزید کے پاس لاکھوں کا لشکر تھا، اور دریا پر اس نے پہرے بٹھا کے 3 دن سے ان پر پانی بھی روک دیا تھا۔ امام کے پاس صرف 72 آدمی تھے، 72 کی فہرست میں 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، 80 برس کا بوڑھا بھی تھا۔ صرف ان کے خاندان کے لوگوں اور ان کے دوستوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی ان کے ساتھ، کوئی باقاعدہ ریگولر آرمی یا کوئی فورس باقاعدہ جو ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ لوگ 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی تھے، مگر وہ اس بات پر تیار نہیں ہوئے کہ اندھیرے کو روشنی کہیں، وہ اس بات پر تیار نہیں ہوئے کہ جھوٹ کو سچ کہیں، وہ اس بات پر تیار نہیں ہوئے کہ زہر کو امرت کہیں، وہ اس بات پر تیار نہیں ہوئے کہ باطل کو حق کہیں۔ اور انہوں نے صبح سے لے کے شام تک
اس بڑے لشکر کا مقابلہ کیا اور بڑی جواں مردی، بڑی طاقت اور بڑے استقلال سے اس لشکر کا مقابلہ کیا۔ چھوٹے سے لشکر نے لاکھوں کے لشکر کے چھکے چھوڑا دیے اور ٹکڑے اڑا دیے، اور ایک ایک کر کے سب اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کے شہید ہو گئے۔ لیکن صبح قیامت تک کے لیے ایک چراغ روشن کر گئے کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو یزیدیت کے آئینے میں نہ دیکھنا بلکہ حسینیت کے آئینے میں دیکھنا۔ آج ساری دنیا کے انسانوں سے میری اپیل ہے کہ جو اسلام کے معاملے میں انٹرسٹڈ ہیں اور اسلام کے معاملے میں سمجھنا چاہتے ہیں، وہ حسین ابن علی کے کیریکٹر کے آئینے میں اور ان کی شہادت کے آئینے میں اسلام کو دیکھیں۔ اگر آپ قرآن مجید اور کردار رسول و آل رسول کے آئینے میں اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام کا چہرہ اتنا حسین نظر آئے گا کہ کسی کو اس سے شکایت نہ ہوگی۔ آئیے ہم دو جملوں میں آپ کو محرم سمجھا دیں کہ محرم کیا ہے۔ یہ پانی جو پلایا جاتا ہے یہ اس لیے پلایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے رسول کے نواسے کو ان کے بچوں سمیت 3 دن کا پیاسا مار ڈالا، اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تم کون ہو تو ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کون ہو تو وہ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اب مسلمان کا لفظ کامن ہو گیا، پانی روکنے والا بھی مسلمان ہے، پیاسا مار ڈالنے والا بھی مسلمان ہے۔ ہم سبیل لگا کے دنیا پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم پانی پلانے والے مسلمان ہیں، پانی روکنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم علم اٹھاتے ہیں، علم پرچم ہے، بینر ہے، فلیگ ہے۔ ہر ملک کا ایک فلیگ ہوتا ہے، ہر لشکر کا ایک فلیگ ہوتا ہے۔ حسینی لشکر کا بھی ایک فلیگ تھا جو ان کے چھوٹے بھائی حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ فلیگ سمبل تھا اور علامت تھا اہل حق کے باطل کے سامنے نہ جھکنے کا، اس لیے کہ کربلا کی لڑائی ملک و مال و دولت و سلطنت کے لیے نہیں ہو رہی تھی، حق و باطل کے لیے ہو رہی تھی۔ لہذا عباس کے ہاتھ میں جو علم تھا وہ کسی ملک یا کسی خزانے یا کسی دولت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا، وہ عباس کے ہاتھ کا علم اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ حق والے کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکتے۔ آج جو ہم علم اٹھاتے ہیں عباس کا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج ہم اس علم کو بلند کیے ہیں، جس علم کو اس لیے بلند کیا تھا کہ حق باطل کے ہاتھ کو بیعت نہیں کرتا۔ آج جو نظر نیاز ہوتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، آپ دیکھیے گا آگے کی 2-4 تاریخوں کے بعد اس سڑک کے اوپر آپ کسی بھوکے کو لے آئیے امام باڑہ روڈ پر، وہ بھوکا نکل کے نہیں جا سکتا، داخل ہوگا بھوکا، لیکن جب اس چھوٹی سی سڑک سے باہر نکلے گا تو اس کے ساتھ 10 آدمی ہوں، 20 آدمی ہوں، 100 آدمی ہوں، اس سے بحث نہیں، وہ سیر و سیراب ہو کے نکلے گا۔ ایک محلہ ایسا نہیں ہے بمبئی میں، کئی محلے ہیں کہ جہاں آدمی آئے گا تو اگر بھوکا آیا ہے تو ہاتھ پکڑ کے لوگ ہاتھ جوڑ کے عزت سے بلائیں گے، آئیے آئیے تشریف لائیے، نیاز چکھتے جائیے۔
ہاتھ جوڑ کے بٹھائیں گے، کرسی لا کے دیں گے، تشریف لائیے پہلے۔ انجمن کے لڑکے، سبیلوں کے لڑکے دوڑ دوڑ کے، کوئی روٹی لائے گا، کوئی کھچڑا لائے گا، کوئی پانی لائے گا، لالا کے سامنے پیش سروس کریں گے خادموں کی طرح، اس لیے کہ حسین کی نیاز چکھنے آیا۔ یہ نیاز یاد دلاتی ہے ان حق پرستوں کی جو 3 دن کے بھوکے شہید کیے گئے۔ کہ یا حسین، اگر ظالموں نے 3 دن تک آپ پر کھانا اور پانی بند رکھا تو ہم اس برائی کو اس طرح کنڈم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے نام پر جو بھی آ جائے، کوئی مذہب کی قید نہیں ہے اس میں، حسین کی نیاز یا سبیل کا پانی مذہب دیکھ کے نہیں پلایا جاتا ہے، یہ عام دعوت، یہ عام پانی انسان کے لیے ہے، مذہب کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے آؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ محرم یاد ہے ان بے کسوں کی، یہ سینہ زنی جو ہوتی ہے، ماتم جو ہوتا ہے، یہ ان بیویوں کی یاد ہے جن کے گود سے بچے بچھڑ گئے، ان ماؤں کی یاد ہے جو اپنے دل کے ٹکڑوں کا ماتم نہ کر سکیں، ان بہنوں کی یاد ہے جو اپنے بھائیوں پر رو نہ سکیں۔ سوگواران حسین، آج آسمان پر محرم کا چاند ہو گئے۔ محرم کی پہلی رات ہے، ہمارے آقا ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں اور یہ مجمع عزاداری کا استقبال کرنے آیا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ تھی اور ہمارے 8ویں امام رضا غریب اپنے بیت شرف میں غمزدہ بیٹھے تھے، اپنے جد کے سوگوار کہ عرب کے مشہور شاعر دیول خدائی آئے، تو امام نے جیسے ہی دیول کو دیکھا فرمایا مرحبا یا دیول انت ناصرنا وما دے ہونا۔ شعراء اہل بیت کا بڑا مرتبہ ہے جو اہل بیت کی شان میں شعر پڑھتے ہیں۔ امام نے فرمایا مرحبا یا دیول انت ناصرنا وما دے ہونا، اے دیول مرحبا، تم ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مداح ہو۔ اے دیول محرم کی پہلی ہو گئی، میرے جد کا مرثیہ کہا تم نے؟ دیول نے ہاتھ جوڑے کہا یا ابن رسول اللہ، مرثیہ ہی کہہ کے لایا ہوں۔ کہا اچھا دیول تو ٹھہر جاؤ، ابھی نہ پڑھو۔ یہ کہہ کے امام اٹھے، اپنے دستے مبارک سے پردہ آویزاں کیا، اور جب پردہ لگا لیا تو اندر تشریف لے گئے، سیدانیوں کو اطلاع دی کہ بیویوں آؤ، تمہارے جد کا مرثیہ ہو رہا۔ سیدانیاں پردے کے پیچھے آ کے تشریف فرما ہوئی۔ اب امام نے حکم دیا کہ ہاں دیول اب مرثیہ پڑھو۔ اب دیول نے مرثیہ شروع کیا، بڑا دردناک مرثیہ ہے تو عربی میں، مگر عجب مرثیہ ہے۔ عرض کرتے ہیں امام کی خدمت میں فاطمہ قومی یا ابنۃ الخیر فندبی نجوم و سماوات بالارض فلاتی، اے فاطمہ، اے خیر خلق کی بیٹی، آئیے دیکھیے آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ اور اس کے بعد دیول نے بڑا دردناک مرثیہ پڑھا، مجلس میں گریہ و بکا کا شور بلند ہوا۔ جب مرثیہ تمام ہو گیا تو دیول، امام نے فرمایا دیول ایک شعر میری طرف سے کہہ لو، اضافہ کر لو۔ وہ یہ کہہ کے فرمایا کہ دیول اس میں شامل کر لو وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، ایک قبر طوس میں بھی ہے، ہائے اس کی مصیبت جو سب سے الگ سو رہا ہے۔ دیول نے شعر پڑھا اور شعر پڑھ کے ہاتھ جوڑے، عرض کی اپنا رسول اللہ، میں آپ کے در کا پرانا غلام ہوں، پرانا خادم ہوں،
آپ کے علاوہ اور کسی در پر کبھی نہیں گیا؟ تعجب ہے جو آج تک مجھے نہیں معلوم کہ تو اس میں کس کی قبر ہے۔ امام نے فرمایا دیول تو صحیح کہہ رہا ہے، تجھے کیسے معلوم ہوگا؟ ابھی بنی تھوڑی ہے، یہ میری قبر بنے گی۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ دیول نے شعر ریپیٹ کر دیا، پھر پڑھ دیا۔ پڑھنا تھا کہ اندر سے کنیز آئی، دیول چپ ہو جائے، امام رضا کی بہن کو غش آ گیا ہے۔ میں کہوں گا اے میرے امام کی بہن، خبر شہادت سن کے غش آ گیا، ہائے حسین کی بہن، بھائی کے سر کو نیزے پر دیکھ رہی ہے، بھائی کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھ رہی ہے، ہائے شہزادی زینب، آپ